إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما. حاضرین گرامی، ساری تعریف بڑائی کبریائی اس اللہ کے لیے ہے جو ساری دنیا سارے جہان کا خالق و مالک ہے. درود و سلام اللہ کے سب نبیوں رسولوں پیغمبروں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان کی امتیوں پر، خاص کر بے حساب درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی تمام موحد امتی پر. قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا پیدا کرنا اور انہیں مختلف خاندانوں قبیلوں میں بانٹ دینا تو بیان کیا ہی ہے، اور اس اعتبار سے کہ سب انسان ہیں، سب آدمی ہیں، خواہ وہ کسی خاندان کا ہو، برابر ہے، یکساں ہے. یعنی کسی خاندان کا ہونے سے وہ اونچا نیچا نہیں ہوتا، بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اعلیٰ ادنا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو بات آگے بیان کرتے ہیں وہ کردار و عمل سے تعلق رکھنے والی بات ہے، جس کی بنیاد پر انسان بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے، اعلیٰ اور ادنا ہو سکتا ہے، اونچا اور نیچا ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم تمام انسانوں کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں اور مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا ہے. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو، جان پہچان حاصل کرو. ظاہر ہے کہ آدمی کے پاس کیا رہ جاتا ہے تعارف پیش کرنے کے لیے؟ کسی سے دعا سلام ہو جائے، خبر خیریت معلوم کرنے کے بعد لوگ یہی تو پوچھتے ہیں آپ کہاں کے ہیں، کس خاندان کے ہیں، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے. جب اس کی وضاحت ہوتی ہے تو انسان وہاں تک پہنچتا ہے، اچھا ہاں فلاں خاندان فلاں قبیلہ، انسان کو تعارف حاصل ہو جاتا ہے. جو وہ جاننا چاہتا ہے وہ معلومات انسان کو اس کے بتانے کی وجہ سے مل جاتی ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب یہ تو سب برابر ہیں کیونکہ سب آدم کی حوا کی اولاد ہیں، ان میں کوئی نمایاں خصوصیات نہیں ہیں. دو پیر ان کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، دو ہاتھ ان کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، منہ زبان ان کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، شریر و ڈھانچہ ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، سب برابر ہے. مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم نے کا سب سے بڑا، سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے مکرم، سب سے عالی رتبہ وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کا خوف کھاتا ہو. یہ اللہ سے ڈرنا ایک کردار ہے، ایک عمل ہے، اور انسان کردار و عمل کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے. کسی انسان کا کردار انسان کو دنیا کا رہنما اور قائد بنا دیتا ہے، اور کسی انسان کی بد کرداری اس انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. تو انسان کا اصل سرمایہ اس کا کردار و عمل ہے، جو انسان کو دنیا میں عزت و رتبہ دلاتا ہے یا پھر ذلیل و خوار کرا دیتا ہے. اللہ کے نزدیک کردار و عمل کا بہت اونچا مقام ہے. روئے زمین پر ایک کردار ماں کا ہے. ماں کو اتنا بڑا مقام ماں بننے کی وجہ سے ملا ہے.
اور اس کو ماں کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے ملا ہے. پہلے اس نے 9 مہینے کسی کو اپنے پیٹ میں رکھا, جنم دیا, اس درد کو جھیلا, برداشت کیا, اس کی پرورش کی, برداشت کی, چہرے پہ شکن نہیں آنے دیا, ماتھے پہ بل نہیں آنے دیا, اس کردار نے اسے ماں بنا دیا. جبکہ دوسری عورتیں ماں کا کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے ماں نہیں کہلاتی. ماں نہیں کہلاتی. وہ بہن ہو سکتی ہے, وہ بیٹی ہو سکتی ہے, ماں نہیں ہو سکتی. ارے ماں کا تو ایک کردار ہے اور الگ کردار ہے, نمایاں کردار ہے. اگر ان کردار کی وجہ سے کوئی عورت ماں کے مقام پر پہنچتی ہے تو اس کا اس میں کردار شامل ہے, ماں کا کردار, اور جس کی وجہ سے اس عورت کو جو ماں بن جاتی ہے, ماں کا کردار ادا کرتی ہے, مذہبی اسلام میں اس عورت کا مقام بہت ہی اونچا ہے, بہت اونچا ہے. تو ہر انسان کے اندر اس کا کردار جھلکتا ہے اور اس کا کردار ہی اسے بڑا یا چھوٹا بناتا ہے. ہمارے معاشرے میں چوری کے مواقع بھی ہیں, زنا کے مواقع بھی ہیں, سود خوری کے مواقع بھی ہیں, حرام خوری کے مواقع بھی ہیں, رشوت کے بھی مواقع ہیں, اور طوائفوں کے اڈے بھی ہیں, ساری کالا بازاری, سارے برے دندے. یہ ہے ہمارا معاشرہ. اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو چوری کو انجام دیتے ہیں, جو ڈکیتی کو انجام دیتے ہیں, جو مختلف اڈے چلاتے ہیں, جو مختلف دھندے اور پیشے میں ملوث ہیں. وہیں معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان تمام برے اعمال سے کتراتے ہیں, گھبراتے ہیں, ہچکچاتے ہیں اور پرہیز اختیار کرتے ہیں. انہی تمام کے درمیان کردار جھلکتا ہے. کس کا کردار کیسا ہے؟ ظاہر ہے چور کا کردار چوری کرنا ہے, زانی کا کردار زنا کرنا ہے, گنڈے کا کردار ظلم کرنا ہے, رشوت خور کا کردار رشوت کھانا ہے, سود خور کا کردار سود خوری کرنا ہے. یہ لوگ اپنے اس کردار کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں کیا ہو گئے؟ پست اور ذلیل ہو گئے. ان کا کوئی مقام نہیں, یہ ویلو لیس لوگ ہیں, کوئی رتبہ نہیں اللہ کے نزدیک, بلکہ یہ اپنی بد چلنی, بد کرداری کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہیں, رسوا ہیں. جبکہ ان تمام برائیوں کے مواقع کے باوجود اللہ کا خوف کھانے والے ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں. یہ کردار ان کا اللہ کی نظر میں انہیں محبوب بنا دیتا ہے, بندوں کی نگاہ میں انہیں عظیم قرار دے دیتا ہے. تو یہی کردار ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ جس کردار کو اپنانے کی وجہ سے انسان دنیا میں عزت پاتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. معاشرے نے دیکھا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اگر جاتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کسی گھر میں پروان چڑھتے ہیں, وہ بادشاہ کا مکان ہوتا ہے, وہ بادشاہ کا محل ہوتا ہے, ناز و نعم میں حضرت یوسف علیہ السلام پالے جاتے ہیں, اور ایک مصنوعی نام ہے زلیخا, جو کہیں سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان کا نام زلیخا ہی تھا, ہے نا. بادشاہ کی بیوی, قرآن مجید میں بادشاہ کی بیوی کا ذکر آیا, بہت خوبصورت, عالی رتبہ, رانی ہی تھی محل کی. ظاہر ہے دوسری تمام عورتوں سے زیادہ نمایاں, زیادہ خوبصورت اور زیادہ عظیم رہی ہوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پروان چڑھتے ہیں, بچے سے جوان ہوتے ہیں. پروردگار عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جوانی دی تھی, اور جوانی کے ساتھ حسن ایسا دیا تھا کہ ویسا حسن کائنات میں پروردگار عالم نے کسی کو نہیں نوازا. زلیخا جو مصنوعی نام ہے, زلیخا جو اس بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو دن رات دیکھتی آ رہی ہے, ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان پر فیدا ہو جاتی ہیں. ایک کردار اس محل میں رہنے والی اس رانی کا بھی ہے کہ وہ رانی حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی ہے, اپنے جسم کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہے, اے یوسف کیا دیکھتے ہو, حیتا لک, یہ میرا بدن تمہارے لیے ہے, اور میرے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لو. ایک کردار یہ ہے معاشرے میں, ہے نا. ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہے, حضرت یوسف علیہ السلام روزانہ انکار کرتے ہیں. زلیخا محل میں فرماتی ہے, تو نے میری پہنچ کو نہیں سمجھا ہے, تو نے میرے مقام و رتبے کو نہیں جانا ہے, میں تو وہ ہوں کہ بادشاہ سے کہہ کر تمہیں جیل کی سلاخوں میں بھجوا دوں. حضرت یوسف کہتے ہیں تب تو مجھے جیل کی سلاخیں زیادہ محبوب ہیں. اگر میں اس گناہ سے اس وجہ سے بچ جاؤں کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے تو مجھے جیل میں جانا منظور ہے, مگر تمہاری دعوت مجھے قبول نہیں ہے. حضرت یوسف کے پاس جوانی بھی ہے, جذبات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, مکمل مرد ہے, نامرد نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مواقع بھی ہیں, محل خالی بھی ہے, سناٹا بھی ہے, کوئی کیمرہ نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. اور جو عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے وہ محل کی نوکرانی نہیں ہے کہ وہ کسی سے ڈر رہی ہو, وہ خود رانی ہے, حکومت کرنے والی ہے. اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اتنا بلند ہے, اتنا عالی رتبہ ہے کہ اس کردار کو پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے الفاظ میں بیان کر دیا کہ حضرت یوسف انکار کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, بچاؤ کر رہے ہیں. زلیخا پیچھے سے جا رہی ہیں, پکڑ رہی ہیں, اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں, مگر یوسف ہاتھ نہ لگے اور محل سے باہر نکل گئے. بالآخر اسی پاداش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو چند سالوں تک جیل میں بھی بغیر کسی گناہ کے گزارنا پڑا. اسی کو کہتے ہیں کردار. یہی ہے کردار کی عظمت. معاشرے میں ایک ایماندار آدمی کا, مومن کا یہی کردار ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے لیے مجبور نہیں ہوتا, وہ گناہوں کے سامنے سر نگو نہیں ہوتا, اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا, کیونکہ ان گناہوں کے مقابلے میں ان کے سینے میں خدا کا خوف زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور جس کے دل میں خدا کا خوف رچ بس جائے اس کا کردار
اتنا لوअर نہیں ہوگا کہ وہ گناہ پہ آمادہ ہو جائے. انسان اپنے کردار کو بلند و بالا کر سکتا ہے, یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس بلند کردار کی وجہ سے نوجوانوں میں ایک مثال بن گئے, ایک مثالی نوجوان ہے. ایسی جوانی کہ جس جوانی میں انسان نشہ کرتا ہے, گٹکے پھاڑتا ہے, تمباکو کا عادی ہوتا ہے, دوستوں احباب میں ہوٹل بازی کا شوقین بن جاتا ہے, جوئے کھیلتا ہے, مختلف طرح کی لتوں کا شکار بن جاتا ہے, اور ایماندار اگر ہو مسلمان تو اس کا ایمان اسے مسجد کی طرف لے جاتا ہے, اچھی مجلسوں کی طرف کھینچتا ہے, اللہ کی عبادتوں کی طرف اس کو مائل کرتا ہے. انسان کا یہی بلند کردار اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب معلوم ہوتا ہے. پروردگار عالم نے اس کردار و عمل کے بعد میں اصحاب کہف کا واقعہ نقل کیا اور پوری ایک سورہ نازل کر دی, سورۃ الکہف. جا کے پڑھیں, اذ آویٰ فتیۃ الی الکہف. اللہ فرماتا ہے وہ گھڑی کتنی سنہری ہے, کتنی پیاری ہے کہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا کہ کچھ نوجوان تھے, فتیہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ صرف لوگ نہیں تھے, وہ صرف آدمی نہیں تھے, بلکہ نوجوان تھے. فتیہ کہتے ہیں نوجوان کو, جبکہ شابن کہتے ہیں نوجوان سے اوپر کی عمر کے, جس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے. شابن 40 سال, 42 سال, 45 سال, 50 سال تک لوگ شاب کہلاتے ہیں, جوان. اور فتیہ کہتے ہیں نوجوان, 18 سال سے لے کے 30-32 سال تک کی عمر والے کو فتیہ بولتے ہیں, نوجوان. اس نوجوانی میں انسان عموماً خدا سے غافل ہوتا ہے, اپنے آپ کو لڑکپن کی عمر کا سمجھ کر سوچتا ہے ہم پر یہ ذمہ داری نہیں, یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام تو کھیلنا کودنا ہے, ہمارا کام تو گھومنا پھرنا ہے, ہمارا کام تو ٹھٹے مذاق ہے, ہمارا کام تو دوستوں احباب کے ساتھ وقت گزارنا ہے. پروردگار عالم نے قرآن مقدس کی سورۃ الکہف کے اندر چند نوجوانوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ وہ نوجوان بھی انہی کے عمر کے 18 سال سے لے کر کے 30-32 سال کی عمر کے درمیان تھے. اگر چاہتے تو وہ بھی آزاد خیال ہو جاتے, اگر وہ چاہتے تو وہ بھی مستیوں میں لگ جاتے, اگر وہ بھی چاہتے تو بادشاہ کے مقرب بن جاتے, اگر وہ بھی چاہتے تو اپنے ایمان کا سودا کر کے دنیا میں بہت زیادہ نفع حاصل کر لیتے. مگر ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ اگر بادشاہ کو دقیانوس کو پتہ چل جائے, ہم لوگوں کو ہتکڑیاں لگوا دے, پیروں میں بیڑیاں پہنا دے اور جیل کی سلاخوں میں ڈال دے, ہم اپنا ایمان بھی نہ بچا سکیں گے اور اپنی جان بھی قربان کر دینی ہوگی. اب راستہ یہ ہے کہ ہم بھی بادشاہ کے مذہب کو, مسلک کو قبول کر کے ایمان کا سودا کر لیں اور خوب موج مستی کے ساتھ اپنے ملک میں دندنائیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کے قہر و ظلم سے اجتناب کرتے ہوئے, بچتے ہوئے ہم راہ فرار ہی اختیار کر لیں, نکل جائیں کہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ ہمارے لیے کافی ہے, ہم اللہ کی کشادہ سرزمین میں گھومتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں کھلائے گا پلائے گا. یہ نوجوان پلان بناتے ہیں اور وہاں سے راتوں رات نکل جاتے. کافی دیر ہو چکی, بادشاہ کو خبر لگ چکی تھی کہ کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے ایک نیا دین قبول کر لیا. وہ نوجوان جو ہمارے طریقے سے علیحدہ دوسرے طریقے کو اختیار کر لیا. بادشاہ دقیانوس نے جاسوسوں کو پیچھے لگا دیا کہ جاؤ جہاں پکڑ میں آئے گرفتار کر کے لے آؤ. ایسے حالات میں وہ سارے اصحاب کا بھاگے چلے جا رہے ہیں, رات بھر چلتے رہے. صبح کا جب سنہرا وقت آیا, سورج نمودار ہونے لگا, ان کو ایسا لگا کہ کہیں سپاہیوں نے ہم پر نظر کر لی, کہیں ہم پکڑے نہ جائیں. چنانچہ کسی پہاڑ کے غار میں, اس کے کھوہ میں پناہ لے لی جائے. پہاڑ کے اندر چھپ گئے, اپنے آپ کو چھپا لیا. پروردگار عالم نے سینکڑوں برس تک ان کو وہی پہاڑ کے غار میں سلا دیا. تقریباً 1000 سال تک وہ لوگ اس پہاڑ کے کھو میں سوتے رہے. 900 سال سے زیادہ کا عرصہ اس پہاڑ کے اندر گزر گیا. ایک صدی گویا گزر گئی. ایک صدی میں کئی بادشاہ گزر گئے. اس علاقے کا دقیانوس بادشاہ کو مرے بھی زمانہ ہو گیا. اس کے بعد کوئی بادشاہ آیا, پھر اس کے بعد کوئی بادشاہ آیا. علاقے میں اسلام کا دور دورہ ہو گیا, پورے علاقے میں اسلام کا دور دورہ ہو گیا. مگر منہ زبانی یہ خبر اس زمانے میں عام ہو گئی کہ دقیانوس کے زمانے میں کچھ لوگ جو ڈر سے بھاگے, ان کا سراغ نہیں ملا کہ وہ کہاں گئے. یہ چرچا بھی زندہ تھا, یہ قصے ماں اپنے بیٹوں کو, بچوں کو سنایا کرتی تھی. ابھی وہ زمانہ باقی تھا. پروردگار عالم نے 1000 سال کے بعد ان کو جگایا, ان کو احساس دلایا کہ تم صبح میں یہاں آئے تھے اور تقریباً آدھا دن سے زیادہ گزر چکا ہے, تمہیں بھوک لگی ہے, اٹھو کھانے پانی کا انتظام کرو. چنانچہ یہ لوگ غار سے نکلے, ایک آدمی کو پیسہ دیا کہ جاؤ احتیاط کے ساتھ بازار میں سے سودا خریدنا اور کسی سے سوال جواب مت کرنا, خاموشی سے کھانے پینے کا سامان لے کر واپس آنا. یہ وہ دور ہے کہ ان لوگوں کا چرچا ہر زبان پر ہے, ہر علاقے میں ہے. دقیانوس کے زمانے میں بھاگے تھے لوگ, یہ بھی لوگ بول رہے ہیں. یہ وہ پیسہ لے کر بازار میں گئے جو پیسہ دقیانوس نے چھاپا تھا. بادشاہ کا فوٹو ہوا کرتا تھا, بادشاہ ختم, دوسرے بادشاہ آئے, سارے پیسے ختم, اب دوسرے بادشاہ کا سکہ چلے گا. یہاں دقیانوس کا سکہ ہے, وہ پیسہ ہے جو دقیانوس چلایا کرتا تھا, بادشاہ اس زمانے کا چلایا کرتا تھا. یہ پیسہ لے کر جب دکان میں گئے تو دکاندار حیرت میں پڑ گیا, بھائی تم نے یہ پیسے کہاں سے لیے؟ کہا کمال کرتے ہو, کہاں سے لیے؟ یہ ہمارے اپنے ملک کا پیسہ ہے, کیا تم نہیں پہچانتے؟ لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اتنا پرانا سکہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ اب لوگوں نے کھوج بچار شروع کر دی, ہو نہ ہو یہ وہی لوگ ہوں جو دقیانوس کے زمانے میں بھاگے تھے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس
کردار سے متصف ان نوجوانوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نوجوانی میں بادشاہ سے راہ فرار اختیار کیا، ہجرت کیا، اپنا گھر بار چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو ان کا یہ کردار، ایمان بچانے کا یہ کردار بہت پسند آیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان ہی کی حفاظت کے لیے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کیا صرف ایمان کو بچانے کے لیے۔ اور جو لوگ بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شرک کے اڈوں اور شرک کے علاقوں کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ منتقل ہوتا ہے جہاں عبادت میں آسانی ہو، تو اس کے اس رویے، اس کے اس کردار و عمل کو اللہ تعالیٰ بہت فوقیت دیتا ہے، بہت ویلو دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں مستحب یہ ہے کہ انسان گھر بنائے تو مسجد کے اطراف میں بنائے اور ایسے راستے پر بنائے جہاں سے مسجد جانا آسان ہو۔ آدمی بغیر سوچے، ایک مسلمان بھی نہ سوچے، ایسے علاقے میں گھر بنا لیتا ہے جہاں اذان کی آواز نہیں جاتی، بے نمازی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے، یہاں مسجد ہی نہیں ہے۔ یاد کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بال بچوں کو لے کر کس علاقے میں چھوڑا؟ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ اور ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم سے فرما بھی رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے محبوب پروردگار، ہم نے اپنی ذریت کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں پیڑ پودے نہیں ہے، جہاں گھاس پھوس نہیں ہے، جہاں چرند و پرند نہیں ہے، ایسی وادی میں ہم نے چھوڑا عند بیتک المحرم، اے پروردگار مگر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم نے جہاں چھوڑا ہے وہاں پہ تیرا محترم گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ میری اولاد خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں رہے اور نمازی بن جائے، نماز قائم کرے۔ ہر انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مومنانہ کردار ہی ہمیں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ہم ایسی جگہ کیوں آباد ہونا چاہیں جہاں مسجد نہ ہو، جہاں جماعت نہ ہوتی ہو، جہاں اذان کی آواز نہ سنائی دیتی ہو۔ پروردگار عالم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بالا اور اعلیٰ کردار اتنا بھاتا ہے کہ رب العالمین قرآن مقدس میں اس کو ایک واقعہ بنا کر سناتا ہے کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے اپنی اولاد کو میرے گھر خانہ کعبہ کے پاس جا کر آباد کیا، گرچہ اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت نہیں تھی، وہاں پر کوئی محلہ نہیں تھا۔ آخر کیا ہوا؟ وہاں پہ گھر بھی بنے، زمزم کا کنواں بھی پیدا ہوا، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہوئی، پوری دنیا کے اسلام کا سینٹر اور مرکز بن گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو یہ کردار و عمل بہت زیادہ بھاتا ہے اور بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کردار فرعون کے مقابلے میں، شداد کے مقابلے میں ہے نا، اور حامان کے مقابلے میں، نبیوں کے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کا کردار، اتنے بڑے بڑے رئیسوں اور بادشاہوں سے ٹکر لینا، مقابلہ کرنا، ایمان کا سودا نہ کرنا، یہ ہے مومنانہ کردار۔ معاشرے میں انسان اگر مومنانہ کردار کو سمجھ لے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ نجات کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے، اور جو اس کا سودا کر لے وہ انسان دنیا کما تو سکتا ہے مگر آخرت کی کامیابی سے یکسر محروم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا مواقع دیتی ہے، بلاتی ہے اپنی طرف، کھینچتی ہے اپنی طرف، اپنی رعنائیوں میں، اپنے حسن کے فریب کاریوں میں پھسلانا چاہتی ہے، پھسلانا چاہتی ہے اور پھنسانا چاہتی ہے، مگر ایک مومن اس کے دامن فریب کا شکار نہیں ہونے دیتا، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے دامن کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا یہی پاکیزہ کردار انسان کو بلندی پہ پہنچاتا ہے، بلندی پہ پہنچاتا ہے۔ اور یہ صرف مردوں کا کردار ہی نہیں، مومنہ عورتوں کا کردار بھی ان سے کچھ کم نہیں ہے، ان کے کردار بھی بڑے اونچے رہے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے کردار کو بھی بڑی فوقیت دی اور بڑے فخر سے قرآن میں بیان کیا ہے۔ قرآن میں بیان کیا، کہیں پر حضرت ہند کے کردار کا اشارہ ملتا ہے، کہیں پہ حضرت خدیجہ کے کردار کا اشارہ ملتا ہے، کہیں پہ حضرت مریم کے کردار کا اشارہ ملتا ہے، کہیں پہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کے کردار کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ بڑے اونچے کردار کے لوگ تھے، بڑی اونچی کردار کی خواتین تھیں۔ ایک طرف مردوں کے کردار آپ نے دیکھے کہ ایمان والے مردوں کا کردار کتنا بلند، کتنا پاک، صاف اور شفاف تھا، تو یہاں حضرت آسیہ کے کردار کی بلندی دیکھیے کہ حضرت آسیہ نے فرعون کے گھر میں ہونے کے باوجود فرعون کے آگے سرنڈر نہیں کیا۔ جب ان پر حقانیت کا انکشاف ہوا اور جب آسیہ کو پتا چلا کہ میرا یہ شوہر جھوٹا خدا ہے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، حضرت آسیہ نے یک لخت ایک رب کی توحید کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اور چھپ کر اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر بسجود ہونے لگی، فتنے سے بچنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شہزور اپنی طاقت و توانائی پر ہمیں اللہ کی عبادت سے روک دے، لہٰذا چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی۔ اور حضرت آسیہ کا یہ کردار، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آنے لگا۔ رب العالمین نے حضرت آسیہ کو اور اونچے مقام پہ فائز کرنا چاہا تو بالآخر حضرت آسیہ جس کردار و عمل کو گھر کے اندر چھپا رہی تھی، ایک دن وہ ظاہر ہو گیا اور فرعون کو پتہ بھی چل گیا۔ فرعون نے بڑی کوشش کی کہ آسیہ منحرف ہو جائے،
اپنے رویے سے باز آ جائے, میرے مذہب کے مطابق ڈھل جائے, مگر حضرت آسیہ نے اس باطل پرست کی ایک بات نہیں سنی, اس کی طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئی, بلکہ سینہ سپر ہو کر ایک مومنہ بن کر ڈٹ کر مقابلہ کیا. کہا کہ فرعون تجھے جو بن پڑتا ہے میرے ساتھ کر لے, مگر اب یہ مومنہ جھک نہیں سکتی, تمہارے پاؤں میں گر نہیں سکتی. حدیثوں میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو دیوار میں چنوا دیا, دیوار میں چنوا دیا. سب سے پہلے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے, دیوار پر پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے. اور حدیثوں میں آتا ہے, بعض روایتوں میں, کہ جب کیل ٹھوکا جاتا تو حضرت آسیہ مسکراتی ہنستی. مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ دراصل اس وقت اللہ وحدہ لا شریک اس کیل کے عوض ان پر ہونے والے انعام اور ان کو ملنے والی جنت کو ان کی نگاہوں کے سامنے کھول دیتا. حضرت آسیہ جب جنت کو دیکھتی, انعام کو دیکھتی, تو یہ درد, کیل ٹھوکنے کا درد ہی بھول جاتی اور اس انعام پر مسکراتی تھی. حضرت مریم کا تذکرہ قرآن مقدس میں ملتا ہے. آج ہماری خواتین اپنے کردار کو اتنا چھوٹا بنا کر سڑکوں, بازاروں, دکانوں اور ہوٹلوں کی زینت بن جاتی ہے. اب بتلائیے, سڑکوں کے کنارے کھانے پینے کی چیزیں جو بکتی رہتی ہیں, معمولی سی چیز, پٹنہ میں بہت مشہور, شہروں میں عام طور سے پھچکے کا رواج, پانی پوری کا رواج بہت زیادہ ہے. ایک خاتون گھر سے چہرے پہ چلمن ڈال کر پردہ اوڑھ کے نکلتی ہے اور ایک غیر مسلم کے سامنے یہ پانی پوری کھانے کے لیے اپنے نقاب کو اٹھا دیتی ہے. اتنی حقیر بن جاتی ہے ان کے سامنے. پروردگار عالم نے حضرت مریم علیہ السلام کا کردار نقل کیا, قرآن مقدس میں تذکرہ کیا کہ ان کی ماں نے یعنی حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد کے حوالے کر دیا کہ جاؤ مسجد کی خدمت گزاری کرنا. گھر سے باہر ہے, مگر خدا کی قسم حضرت مریم پر کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی. وہ اپنی ذات کی, اپنے ایمان کی, اپنی عزت و عصمت کی اس طرح حفاظت کر رہی تھی. آج اگر گھر سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے ہماری عورتوں, ہماری ماؤں بہنوں اور ہماری خواتین کو, تو مت پوچھیے کس طرح کی چال چلتی ہیں, کیسے کیسے لباس بدلتی ہیں, کیسے کیسے زلفیں جھٹکتے اور عجب انداز میں دعوت نظارہ دے کر چلتی ہیں. وہ اتراتی ہیں, اپنے حسن پر گھمنڈ کھاتی ہیں, اپنے لباس پر یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ بازارو عورت نہیں بلکہ ایماندار خاتون ہے. گھر سے باہر نکلنے کے بعد عورتیں شیطان کے مکر و فریب کا شکار بنتی ہیں, اس حدیث کی طرح جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت استشرفها الشیطان, کہ جب عورت گھر سے باہر نکل جائے تو شیطان اس کا اغوا کر لیتا ہے, شیطان اس کو اچک لیتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ وہ اب اپنے ہوش میں نہیں ہوتی, شیطان کے اشارے پر چلنا اور کام کرنا شروع کر دیتی ہے. بس اتنا خیال رکھتی ہے کہ اپنا محلہ ذرا نکل جائے, اپنا محلہ ذرا پیچھے چھوٹ جائے, اپنے محلے سے آگے بڑھتی ہے, کہاں کا چلمن, کہاں کا چہرے پر نقاب, سب ختم ہو جاتا ہے. پھر بے حیائی اور پھر وہی ڈھونگ تماشے شروع ہو جاتے. مگر حضرت مریم علیہ السلام گھر سے باہر رہ کر بھی اپنے کردار کو چھوٹا نہیں کرتی, بلکہ وہ مومنانہ کردار پہ جمی رہتی ہیں. جب لوگوں کے مسجد میں آنے کا وقت ہوتا اس سے پہلے وہ اپنے کٹیے میں چلی جاتی تاکہ کسی کی نظر ان پہ نہ پڑ سکے. گھر سے باہر رہ کر وہ اپنے عصمت کی حفاظت کر رہی ہیں. یہی کردار آج ہمارے تمام مسلمان بہنوں کا ہونا چاہیے, ہماری بیٹیوں کا ہونا چاہیے, مسلم خواتین کا ہونا چاہیے کہ وہ گھر میں ہیں تو ہیں ہی عزت کے ساتھ, گھر سے باہر بھی جائیں تو اپنے آپ کو یہ باور کرائیں کہ ہم ایماندار خواتین ہیں, ہم سے کوئی ہمیں ٹچ نہ کرے, ہمارے چہرے, ہمارے جسموں کی طرف کسی کی نگاہ ناپاک نہ اٹھے. اور یہی رہی ہمارے معاشرے میں جو ہماری بیٹیاں ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں, ان کے گارجین حضرات کا بھی کردار کچھ نمایاں ہونا چاہیے. آج کوئی کردار نہیں ہے. بیٹی جوان ہو گئی, تعلیم کے بہانے اسے آزاد کر دیا گیا, گھر سے باہر چھوڑ دیا گیا, وہ خود سے سفر کرتی ہیں, خود سے گھر لوٹ کر آتی ہیں. معاملہ تب سنگین ہوتا ہے جب کبھی کسی دامے فریب کا شکار بن کر وہ گھر واپس ہی نہیں آتی. تب ایڈ دیا جاتا ہے گم شدگی کا, کھوج دیجئے, جس نے تلاش لیا آنے جانے کا خرچ دیا جائے گا. یہ حالات ہیں آج ہمارے معاشرے کے. ان کے جو گارجین حضرات ہیں انہوں نے اپنے کردار کو فراموش کر دیا. حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے اندر ہیں, کٹیا کے اندر ہے, مگر حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے ذمہ دار ہیں, نگرانی فرما رہے ہیں, کبھی غافل نہیں ہوتے. صبح کو دیکھنے جاتے ہیں, شام کو دیکھنے جاتے ہیں, دن میں دیکھنے جاتے ہیں, رات میں دیکھنے جاتے ہیں, حال چال معلوم کرتے ہیں, ان کی خوب نگرانی کرتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بن موسم کا پھل دیکھتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام خاموش نہیں رہتے, سوال ٹھوک دیتے ہیں, انا لکی ھذا یا مریم, اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آیا, کون دے گیا, کون تمہیں اتنا چاہتا ہے, کون تم پر اتنا فدا ہے, کون ہے تمہارا اتنا دیوانہ جو تمہارے لیے یہ سب کر رہا ہے. جو چیز آج مارکیٹ میں دستیاب نہیں, ظاہر ہے بہت بڑا کوئی چاہنے والا ہوگا, وہی تو تمہارے لیے اتنا بڑا بندوبست کرے گا. اور وہ کون ہے چاہنے والا؟ حضرت مریم کہتی ہیں کہ وہ میرا رب ہے, میرا رحمان ہے, یرزق من یشاء بغیر حساب,
وہ रहमान, वो रब जिसको जितना चाहता है रोजियां देता है। अपने बंदों से सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली अगर कोई जात है तो वो अल्लाह की जात है, वो अल्लाह की जात है। दरअसल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बिन मौसम का फल देकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तलकीन कर रहा है। एक तीर दो शिकार, एक तरफ परवरदिगार आलम अपनी कुदरतों का एहसास दिला रहा है, ऐ लोगों अगर तुम्हारे किरदार और अमल इतने ऊंचे इतने बुलंद हो जाएं, परवरदिगार आलम तुम्हें गैब से हिमायत फरमाएगा, गैब से इमदाद फरमाएगा। जैसे हजरत मरियम के किरदार से खुश होकर रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में बिन मौसम का फल हजरत मरियम की कुटिया तक भिजवा दिया। ये तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से बावर करा रहा है कि देखो मेरी ताकत ये है कि जो चीजें कायनात में नापैद हो, दस्तयाब ना हो, हम उन चीजों को हासिल करने पर कादिर है। और यही तलकीन है, ए ज़करिया आप बूढ़े हो गए तो क्या, एक मर्तबा आप मेरी तरफ तवज्जो करके देखिए, परवरदिगार आलम आपसे नाराज भी नहीं, क्योंकि आप तो खुद अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। आप दीन की दावत देते हैं, आप लोगों को अल्लाह वाहिद की तरफ बुलाते हैं, परवरदिगार आलम आपसे राजी खुशी भी है। हजरत ज़करिया को एहसास दिलाया, वो ज़करिया जो बूढ़े हो चुके थे और जो औलाद की नेमत से अब तक महरूम चल रहे थे। हजरत ज़करिया को एहसास हुआ कि जो अल्लाह बिन मौसम का फल दे सकता है, तो ये औलाद भी तो एक फल है, और उसका मौसम है जवानी। आज मैं बूढ़ा हो गया, मौसम गुजर गया, जवानी खत्म हो गई, बिन मौसम का फल तो वो दे सकता है। चुनांचे मसल्ला बिछाकर 2 रकत नमाज अदा करते हैं और परवरदिगार आलम से उसी वक्त फरियाद करते हैं, दिल में वो वाकया रखते हुए कि ए अल्लाह हमने हजरत मरियम के घर के अंदर जाकर देखा है, तूने उन्हें बिन मौसम का फल खिलाया, ए अल्लाह तू उस पर कादिर है। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, ए मेरे परवरदिगार तू अपनी तरफ से मुझे पाक साफ नेक और सालेह औलाद अता फरमा, ज़ुर्रियत अता फरमा। कुरान में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अभी हजरत ज़करिया पूरी तरह नमाज से फारिग भी नहीं हुए थे, अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको औलाद की बशारत सुना दी। जब अल्लाह वहदहुल शरीक किसी के अमल से, किरदार से खुश होता है तो रब्बुल आलमीन बेहतर तरीके से उसे नवाजता भी है। फौरन अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी और अल्लाह ताला ने नाम भी रख दिया कि आपको जो औलाद होगी उसका नाम यहया होगा, बड़ी पाक बाज औलाद होगी, और यह भी बता दिया कि तेरी औलाद आगे चल के तुझ जैसी नबी होगी। परवरदिगार आलम ने यह एहसान, यह इनाम फरमाया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार कितनी बार नकल किया है, और उनके तो ऐसे ऐसे किरदार हैं कि जो हम तमाम ईमानदारों के लिए बेहतरीन मिसाल है। हम जरा जरा सी बात पर घबराते हैं, हम डरते हैं कि अगर इस किस्म का अमल किया मुसीबत आएगी तो कौन टालेगा, कौन साथ देगा। यही खौफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जेर न कर सका, दबा न सका। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निडर होकर, बेबाक होकर मुकाबला करते रहे, मुकाबला करते रहे। नमरूद इतना खतरनाक किस्म का दहरिया इंसान, बल्कि खुद को खुदाई का दावा करने वाला, खुदा बनाकर पेश करने वाला और कहने वाला कायनात को क्या ना रब्बुकुमुल आला, ऐ लोगों मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके सीने में ईमान की दौलत मौजज़न थी, घबराए बगैर काम करते रहे, और बसा औकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मुसीबतों के पहाड़ भी टूटे, मगर उन मुसीबतों से भी अल्लाह नहीं निकाला, अल्लाह नहीं निकाला। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अगर हमारा ईमान भी हो जाए उतनी ऊंची सतह का, तो आज भी बैद नहीं है कि परवरदिगार आलम आग लगाने वालों की आग को ठंडी कर दे और उन जालिमों की आग हमारा बाल बांका न कर सके। उनकी हथियार को रब्बुल आलमीन ऐसा भोता कर दे कि उनकी तलवारें तो चले मगर हमारी गर्दन न उड़ा सके। उनके तोप को, उनके गोले को अल्लाह ताला बेअसर कर दे कि वो चलाते रहे, दागते रहे, मगर उनकी गोलियां हमारे जिस्म पर आकर टकरा तो जाए मगर लौट कर उधर ही वापस चली जाए। परवरदिगार आलम आज भी वही है, वही रब है, मगर कमी हमारे ईमान के अंदर है, हमारे किरदार अमल के अंदर है। अगर हम इन चीजों को सुधार लें, अपने किरदार अमल को दुरुस्त कर लें, तो यकीनन अल्लाह वहदहुल शरीक को मौजज़ा दिखला सकता है जो मौजज़ा अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखलाया। अब सोचने की बात है, ये कोई मामूली बात नहीं कि नमरूद के दरबार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नित नए अंदाज से बुतों के बतलान को, यानी उसके बातिल होने को साबित कर रहे हैं नित नए अंदाज से कि ये खुदा नहीं हो सकता, ये माबूद नहीं हो सकते, ये सिर्फ मूरत हैं जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया, इनको कुछ भी अख्तियार नहीं है। ये बताने और ये समझाने के लिए आखिरी हद तक चले गए, उन्हें तोड़ भी दिया, कौम के लोगों को पता भी चला कि ये सब इब्राहीम ने किया है। नमरूद ने अपने दरबारियों को मशवरा दिया कि आग सुलगाओ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दो। पूरी दुनिया कांप रही थी, जमीन और आसमान थर्रा रहे थे कि अल्लाह का खलील आज आग में डाला जाने वाला है, पता नहीं क्या होगा। बस कमजोर रवायतों में तरह तरह की बातें आती हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फलां ने आकर ये मशवरा दिया, वो मशवरा दिया, मगर हाँ इतनी बात जरूर है कि उस आग में फेंके जाने के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान इस उरूज पर था
اس عروج پر کہ ان کی خوددار طبیعت نے فوری اللہ تعالیٰ سے مدد بھی نہیں مانگی. کہا کہ ہم کسی گونگے کی، بہرے کی، اندھے کی عبادت نہیں کر رہے ہیں کہ اسے پکارنا بھی پڑے. وہ دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نوبت اس کی توحید کا اعلان کرنے کی وجہ سے ہے. میں کیا کہوں اس اللہ کو؟ کہوں کہ بچا لے تو. وہ دیکھ نہیں رہا ہے، وہ سن نہیں رہا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا ہے. اتنی غیرت اللہ کو دلایا پروردگار عالم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعویٰ کو سمجھ کر، جو ان کے دل میں تھا کہ ہم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے تھے، ہم کسی اندھے کی عبادت نہیں کر رہے تھے کہ آج آگ سلگ گئی، ابراہیم اس میں ڈالا جائے گا اور اسے نظر نہ آئے. ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کر دیا ہے اللہ کے لیے، اسے جو کرنا ہوگا وہ بھی اپنے خلیل کے لیے کر دے گا. اتنی خودداری، اتنی ایمان میں پائیداری تھی. اور یہی ایمان کی مضبوطی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حکم جاری فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. تاریخ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ معجزہ ہے پروردگار عالم کا کہ آگ ایسے بے باک کردار کے حامل پر ٹھنڈی ہو گئی. اور دنیا نے مشاہدہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے اپنے سارے خیش و اقربا کو چھوڑ کر. بالآخر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان آباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کس پر بھروسہ تھا، کس پر اعتماد تھا؟ ایک اللہ پر. پورا مکہ کن کا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل کا. فلسطین کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق کا. اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کو چھوڑنے کے بدلے دو ملک پر سلطنت عطا کر دی. اللہ وحدہ لا شریک یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ اپنے ایمان کو کتنا مضبوط کر کے لاتا ہے، کون بندہ مجھے راضی اور خوش کرنے کے لیے کیسا کیسا کردار انجام دیتا ہے، کیسے کیسے اعمال کو سر انجام دیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک یہی تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے کچھ کر کے دکھائیں، میرے لیے کچھ کر کے دکھائیں. بندہ اپنی اختیار، اپنی طاقت و توانائی کی بنیاد پر اتنا بھر عمل انجام دے جتنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے قادر کیا ہے. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی نہیں ہے. جو بندہ چل نہیں سکتا رب العالمین نے اس پر حج فرض نہیں کیا. جو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا رب العالمین نے اس پر قیام کو فرض نہیں کیا. جو بندہ جھک نہیں سکتا رب العالمین نے اس پر سجدہ فرض نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اشاروں میں نماز پڑھ لو، اشاروں میں نماز پڑھ لو. گویا کہ رب العالمین کسی کو مجبور عبادت کے لیے نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہماری دی ہوئی صلاحیت کا بندہ مظاہرہ کرے، کم سے کم اتنا تو عمل انجام دے جس پر میں نے بندے کو قادر کیا ہے. ایمان انسان کو مضبوط بناتی ہے. اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا صرف زبانی دعویٰ ہے، اس کے پاس ایمان دل میں موجود نہیں ہے. کیونکہ ایمان بزدلی نہیں سکھاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر بزدل ہو جاتے، اس دن بت خانے میں جا کر بتوں کو نہ توڑ دیا ہوتا، تو یہ جاہل قوم اور اس قوم کی تابعدار دوسری قومیں، ان کی عقل ٹھکانے نہیں آتی. بالآخر اس علاقے کے لوگ گرچہ تبدیل نہ ہوئے مگر ان کی داستانیں ہر زمانے میں سنائی گئی. اور جن کی عقلوں کو اللہ تعالیٰ نے جلا بخشا ہے، ان لوگوں نے بت پرستی سے ضرور توبہ کیا کہ اگر ان میں طاقت ہوتی تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں بت خانے میں تھے. ابراہیم تو تنے تنہا گئے تھے. سینکڑوں خدا باطل خدا مل کر حضرت ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جرأت مندانہ اقدام نے ساری دنیا کو سنا دیا ہے. آج بھی پروردگار عالم ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم کردار و عمل کی ایسی بلندی پہ آ جاؤ کہ پوری دنیا میں تمہاری مثال قائم ہو جائے. اور جب انسان اللہ وحدہ لا شریک کے لیے یہ سب قربانیاں دینے پر مجبور ہو جائے تو رب العالمین بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان سے اللہ وحدہ لا شریک محبت کرنے لگتا ہے، رب العالمین اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ گھول کر پلاتا ہے، یہ الہام کر دیتا ہے کہ ہوئے زمین پر بسنے والے لوگوں، فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرنا. اور خود بخود بندے اس آدمی سے پیار کرنے لگتے ہیں. لوگ اس کا احترام کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کو سلام کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کو بلانے لگتے ہیں، لوگ ان کو دعوتیں دینے لگتے ہیں. اور دوسرے لوگ دیکھ دیکھ کر چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، حسد کی آگ ان کے سینے میں بڑھتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان سے اللہ تعالیٰ نفرت کرنے لگتا ہے، پروردگار عالم تمام بندوں کے، انسانوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتا ہے. یہ الہام کرتا ہے، خبردار میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرنے لگ جاؤ. چنانچہ وہ انسان کبھی آنکھوں کا تارا ہوا کرتا تھا، علاقے کا رہنما ہوا کرتا تھا، لوگوں کا لیڈر ہوا کرتا تھا، اللہ کی نظر سے اترا تو قوم نے بھی اپنی نظر سے اتارا. اب کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے صرف ہمارا مسلمان ہونا کافی نہیں، ہمارا کردار و عمل کیسا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اور یہی چیز کردار و عمل ہی ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بناتی ہے. ہم اپنے کردار کی عظمت کو سمجھیں، اپنے اعمال کی خوبیوں کو سمجھیں. ہم ایمان والے ہیں، مومنانہ کردار ہمارا ہونا چاہیے. ہم کسی کے درمیان فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کردار جھل کے وہاں پر کہ ہم ایمان والے ہیں، کسی کی شکل دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم کسی کو تحفہ بانٹ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو درشائیں، دکھائیں کہ ہم ایمان والے ہیں.
ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. اسی طریقے سے ہر ایک جگہ ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم دوسروں کی طرح نہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں, ہماری نگاہ میں سب برابر ہے. یہ نہیں کہ کوئی JSR کا نعرہ لگائے گا تبھی ہم اس کو بھنڈارے کا حصہ کھلائیں گے, نہیں, ہم تو کسی سے جبرن اللہ اکبر بھی نہیں کہلواتے. ہم نے اگر دسترخوان لگا دیا ہے, ہم شکل نہیں دیکھتے, ہم پہچان نہیں کرتے. یہی تو ہمارا مومنانہ کردار ہے, اور اسی کردار کی وجہ سے آج ہندوستان کی آزاد میڈیا ہماری تعریف کر رہی ہے, ہندوستان کے غیر مسلم ہماری تعریف کر رہے ہیں. آگ لگ جائے, یہ JSR کا نعرہ لگانے والے, مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے آگ میں جلنے کے خوف سے ناپید ہو جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. وہ مومن کا کردار ہی ہے, وہ مسلمان کا کردار ہی ہے کہ آگ میں کود کود کر غیر مسلم بھائیوں کو بچا لیتا ہے. کہاں یہ کسی کی شکل دیکھتے ہیں؟ مومنانہ کردار یہی ہوتا ہے جو ہر جگہ جھلکتا ہے, اور اسی کردار و عمل سے ایک مومن پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ, تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے بن کر کے رہو گے. ایمان والا کسی کو درد میں تڑپتا دیکھنا نہیں چاہتا, وہ فوراً پہلے اس کے درد و کرب کا مداوا ڈھونڈتا ہے, علاج تلاشتا ہے. اور ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پروپیگنڈے ضرور پھیلائے گئے, مگر مسلمانوں کے کردار و عمل میں کوئی فرق نہیں آیا, کیونکہ یہ نبی کے دیوانے, نبی کے چاہنے والے ہیں, اور نبی کے چاہنے والے اپنے کردار کو کبھی میلا نہیں کر سکتے. لہذا ہم سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ہے, اور ہمارے کچھ جذباتی مسلمان بھی ہیں, ان کو بھی یہ بات سمجھانے کی ہے کہ یہ ظلم کا بادل کچھ لمحے کے لیے ہے, انشاءاللہ یہ چھٹے گا. ہم اگر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے تو دنیا دیکھے گی اور یقیناً ہمیں سراہے گی. تو ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں, اپنے اسلام پر قائم رہیں, اپنے قرآن پہ قائم رہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پہ قائم رہیں. یہی کردار دنیا والوں کی نگاہ میں ہمیں خوشنما بناتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کے کردار کو صاف ستھرا بنائے. رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے. پروردگار عالم ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.